بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی جتنی بھی مخلوق تخلیق فرمائی، اس تمام تر مخلوق میں انسان جو ہے وہ افضل ترین ہے، اور پھر انسانوں میں سے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اپنے محبوب کو چنا، آپ مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی شرف سے اور عزت سے مالا مال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان کا پہلا کام جو تھا، مقصد جو تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنا تھا، توحید کا درس دینا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا درس دیتے رہے، اور پھر ساتھ یہ بھی خوشخبریاں دیتے رہے کہ ہمارے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا، فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا لوگو سن لو، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، آپ کی شان مبارکہ جو ہے وہ ذکر فرمائی، تو آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری نے پوچھا، اے ہمارے نبی، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کیا آپ سے بھی افضل ہیں؟ تو قربان جائیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر آپ فرمانے لگے، تم افضل کی بات کرتے ہو، ابن مریم کو اگر اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف بھی سیدھا کرنے کی سعادت مل جائے تو پھر بھی مقدر کی بات۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آتے رہے، ان کے دل کی خواہش جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ اے پروردگار ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عیسیٰ ابن مریم ربہ ان یجعل لہ من امتی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی کہ اے میرے مولا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آرزو کو قبول بھی فرمایا، اور یہ قرب قیامت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تذکرہ فرمایا کہ میں ایک ایسی امت جو ہے تخلیق فرمانے والا ہوں، جو امت ابھی نیکی کا ارادہ کرے گی، اس نے نیکی کی نہیں ہوگی، لیکن میں اس کی نیکی کا جو ثواب ہے وہ پہلے سے ہی لکھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اس امت کا مجھے نبی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت تو میں نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں عرض فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار
دا ربہو ان یجعل لہو امتی، کہ اے میرے پروردگار اگر وہ اس امت کا مجھے آپ نبی نہیں بناتے تو پھر مجھے اس جو اپنے محبوب کو آپ نے امت عطا فرمانی مجھے اس کا امتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ جس نبی کی امت کے لیے امتی بننے کے لیے انبیاء علیہم السلام تمنا فرماتے رہے، پروردگار سے دعائیں فرماتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا۔ ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ مالک ارض و سما نے اپنی لاریب کتاب کے اندر بھی اس امت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور پھر تم برائی سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین فضیلتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت بیان کر